عورت پر معاش کی اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بنایا ہے اس میں وہ کھائے کمائے جو جی چاہے کرے، لیکن ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ وہ جس وقت جب چاہے ہر کام کو چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائے، کتاب کھولے اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارے دین میں نہ شوہر اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کر کماؤ، نہ وہ خدا کے سامنے جواب دے۔ اس کا یہ کام ایک واجب ذمہ داری کی حیثیت سے نہیں، یہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خبب خادما علی اہلہ فلیس منا ومن افسد امرأۃ علی زوجہا فلیس منا۔ یہ مسند اسحاق کی روایت ہے، رقم 134۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خادم کو اس کے گھر والوں سے بگاڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے نہیں ہے ان روایتوں میں اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ اسلوب بھی دیکھیں گے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت کی طرف توجہ دل۔ دنیا میں وہ اپنے اقرار کے لحاظ سے مومن ہے، مسلم ہے، مانا جائے گا، اس کے حقوق بھی قائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ دنیوی حیثیت زیر بحث نہیں ہے۔ نام تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنا محمد رکھ لیتے ہیں، اس سے آدمی اپنی حقیقت میں تو محمد نہیں ہو جاتا۔ تو ایک بندہ مومن کے اندر جو شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگی۔ وہ شخصیت کیا ایمان رکھتی ہے، کیا وہ اسلام کو اپنائے ہوئے ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے، آخرت میں یہ چیز سامنے آئے گی، یعنی وہ اندر کا اسلام، اندر کا ایمان۔ اللہ کا پیغمبر ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے، مختلف موقعوں پر ظاہر ہے یہ باتیں کی گئی ہیں، کسی خطبے میں کی گئی ہوں گی، کسی شخص سے بات کرتے ہوئے کی گئی ہوں گی، لوگوں نے سنی اور وہ بیان کر رہے ہیں جتنی کچھ ان کو یاد رہ گئی ہے۔ تو اس میں بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول کیا ہے یا اسلام میں داخل ہوئے ہو تو یہ محض ایک کمیونٹی میں اپنا نام لکھوانے کا کام نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ تمہیں پورے کرنے چاہیے۔ اگر تم نے یہ تقاضے پورے نہیں کیے تو تم ہم میں سے نہیں ہو۔ یعنی اپنے باطن کو دیکھو، جیسے فرمایا نا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اب اگر آدمی کے ہاتھ بھی دراز ہونے سے باز نہیں رہتے اور زبان بھی گزبر باہری رہتی ہے دوسروں کے خلاف، تو پھر وہ سمجھے کہ وہ حقیقت ایمان سے محروم ہے، یعنی وہ جو اصل ایمان ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کو وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ الفاظ میں رسول اللہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں فرمائیں، خادم کو اس کے گھر والوں سے بگاڑ دیا اور عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دیا۔ اس کی شرح میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ گھر اور خاندان ہی تمدن کی بنیاد ہے۔ جو شخص اس کی بربادی کے درپے ہوتا ہے وہ در حقیقت اس دنیا کے لیے خدا کی اسکیم کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، جو کسی مسلمان سے متصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظم اس طرح قائم کیا ہے کہ اس میں زیر دست بھی ہیں اور بالاتر بھی ہیں، ادارے اسی سے بنتے ہیں، نظم اسی سے چلتا ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام انسان جو خلقت کے لحاظ سے برابر ہے وہ معاملے کے لحاظ سے برابر رکھے جائیں۔ اگر کوئی ادارہ آپ بنائیں گے تو اس میں بھی کسی کو اس کا سربراہ مقرر کریں گے، ذمہ داریوں میں تفاوت پیدا کریں گے، لوگوں کی صلاحیت کے لحاظ سے کوئی کام لینے والا ہوگا اور کوئی کام کرنے والا ہوگا، یہ ہر جگہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا وہ معاملہ ہوتا ہے جب ہم گھر بناتے ہیں۔
یعنی ایک مرد اور عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اسکیم کا حصہ بننے والے ہیں، نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کوئی لازم نہیں کر دیا، آزاد رہیں، لیکن وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے، یعنی اگلی نسل کو اب ہماری آغوش میں پرورش پانی ہے۔ تو یہ فیصلہ دو لوگوں کے برابر کی سطح پر چلنے کا فیصلہ نہیں ہے، ایک ادارہ بنانے کا فیصلہ ہے۔ اس ادارے میں ذمہ داری یکساں نہیں رکھی گئی بلکہ تقسیم کر دی گئی ہے۔ عورت پر معاش کی اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بنایا ہے اس میں وہ کھائے کمائے جو جی چاہے کرے، لیکن ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ وہ جس وقت جب چاہے ہر کام کو چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائے، کتاب کھولے اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارے دین میں نہ شوہر اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کر کماؤ، نہ وہ خدا کے سامنے جواب دے۔ اس کا یہ کام ایک واجب ذمہ داری کی حیثیت سے نہیں، یہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ جب یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے کہ وہ اصل میں اب آخری فیصلہ کن اتھارٹی ہوگا۔ آخری فیصلہ کن اتھارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو شورا کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا طریقہ ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ تو نہیں ہوتا، بعض اوقات اقلیت حق پر ہوتی ہے لیکن اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو مانتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فصل نزاع ہے، یعنی جہاں ایک جھگڑا ہونے کا امکان تھا اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی طرح سے گھر میں مشورہ کیا جائے گا، رائے لی جائے گی، کسی کو برتری کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ تکبر ایک بڑی ہی قابل مذمت چیز ہے۔ معاشرت ہمیشہ معروف کی ہونی چاہیے، دوسرے کی بات سننی چاہیے، رائے لینی چاہیے، لیکن وہ وقت آ جاتے ہیں کہ جہاں اس خاندان یا ادارے کے لیے پھر کوئی آخری فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ فیصلہ جب کرنا پڑ جاتا ہے تو عورتوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اس وقت پھر وہ شوہر کا فیصلہ مان لیں۔ بس یہی وہ اصل میں چیز ہے جس کو سربراہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ فصل نزاع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر کا فیصلہ حق ہوگا، غلط ہو سکتا ہے۔ اور اس کو بھی بہت تاکید کی گئی ہے کہ عاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معاملات حسن سلوک سے کرو، محبت سے کرو، مشورے سے کرو، رائے لو، ہر چیز کے بارے میں سمجھو، سمجھاؤ، گفتگو کرو، بحث کرو، لیکن کوئی وقت آ جائے، اور یہ نہیں کہ یہ کام روز کرنا چاہیے، تو یہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک درجے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نیچے ہوں۔ یہ احساس ہے جس کو گرد و پیش کا ماحول بعض اوقات بھڑکا دیتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض ازم پیدا ہوتے ہیں، ازم جب پیدا ہوگا، یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے، انتہا پسندی کو جنم دے گا۔ وہ کمیونزم ہو، فاشزم ہو، سیکولرزم ہو، کوئی ازم ہو، اسی طرح فیمنزم ہے، تو وہ ایک خاص طرح کا ذہن پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر ایک بغاوت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ یہ گرد و پیش کا ماحول کر رہا ہے۔ یہ ہے کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑنا۔ چھوٹے پیمانے پر یہ خاندانوں میں ہوتا ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں، یہ قصے سنانے والے کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو ایک موافقت پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ بعض اوقات خدام کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی آقا ہے، خادم ہے آپ کا، ہو جاتی ہے کسی موقع کے اوپر ذرا زور کی بات کر دی۔ ہمارے پیغمبر نے تعلیم یہ دی، یعنی اس حد تک تعلیم دی کہ تم نے اگر کوئی زیادتی کی بات کر دی ہے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، قصاص تک کا حق دے دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود نظم چلانے کے لیے، جیسے آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی موقع پر اپنے ملازمین کو ڈانٹنا بھی پڑ جائے یا توجہ بھی دلانی پڑ جائے، اس میں عزت نفس کا خیال رکھنا، ہر چیز کو ملحوظ رکھنا وہ اپنی جگہ۔ لیکن کوئی اگر فرض کیجئے بات ہو گئی تو بجائے اس کے کہ چھوٹوں کو سمجھایا جائے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھ کر بربادی کا فیصلہ نہ کریں، بھڑکانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کو خدام کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ چیز آپ پھر باقی چیزوں پر بھی پھیلا لیں، اس وقت میں عرض نہیں کرتا، یہی کام انقلابی لیڈر لوگوں کے ساتھ کرتے اور ریاست کا نظم و نسق برباد کرتے ہیں۔
تو یہ جہاں پر بھی یہ کام ہوں گے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔